بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آن لائن گولڈ خرید سکتے ہیں یا نہیں، آن لائن گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ آج کل سونے کی قیمتوں میں اضافہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ اب یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن بہرحال گولڈ جو ہے اس کو لمبے وقت کے لیے ایک بہترین اور محفوظ انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور اکابر جو گزرے ہیں ان میں سے بھی بات کے بارے میں بات سننے کو ملی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم ان پیسوں سے سونا خرید کے رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ سونا جو ہے وہ چونکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، عام طور سے ایسا کم ہوتا ہے کہ بالکل اس کی قیمت گر جائے، تو اس لیے اس کو محفوظ سرمایہ کاری جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ تو بہت سے حضرات چونکہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے سونے میں، تو اب یہ سوال بار بار ہو رہا ہے کہ آج کل اپلیکیشن آ گئے ہیں اس طرح کے کہ ان اپلیکیشن کے تھرو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اس طرح سے کرنا جو ہے جائز ہے نہیں ناجائز ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، جو پہلی بات معلوم کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں تو بار بار وضاحت کی جا چکی ہے کہ آن لائن سونا خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ دیکھیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ کسی ایپ سے آن لائن گولڈ خریدنا اور پھر اس گولڈ کو اسی ایپ والے کو بیچنا کیسے، جیسا کہ فون پے، پے ٹی ایم وغیرہ، جہاں میں لکھا گیا ہے کہ ایپ پر آن لائن جو گولڈ خریدا جاتا ہے اولاً تو خارج میں موجود نہیں ہوتا۔ اصل کیا ہے کہ جو ہم اپلیکیشن کے ذریعے سے گولڈ خریدتے ہیں تو اس میں پیپر ورک تو ہو جاتا ہے، پیپر میں لکھ کے آ جاتا ہے کہ بھئی اتنا گولڈ آپ کے نام ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باقاعدہ اٹھا کر گولڈ آپ کے لیے الگ سے رکھا جاتا ہو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایپ پر آن لائن جو گولڈ خریدا جاتا ہے اولاً تو خارج میں موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی بے صحیح نہیں ہوگی۔ بالفرض اگر اس کو موجود مان لیں تو اگرچہ بے صحیح ہو جائے گی، مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس جو پیپر آیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اتنا گولڈ آپ کے نام ہو گیا ہے، تو اگر یہ مان بھی لیں کہ اتنا گولڈ تھا ان کے پاس اور انہوں نے الگ سے اٹھا کے رکھ دیا، اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض بھی کر لیں اس بات کو، تو اگرچہ بے اس وقت صحیح ہو جائے گی لیکن بغیر قبضہ کیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا، اور یہاں بغیر قبضے کے اس کو آگے بیچا جاتا ہے، لہذا اس طرح کے نفع کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سارے فتوے کا حاصل یہ ہے کہ آپ آن لائن گولڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ساری باتوں کا جو ہے خلاصہ ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کرنا چاہیے، اب یہ ایک راستہ بچتا ہے، وہ یہ کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں، جب پیسے آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں اور جس دن گولڈ کی قیمت کچھ کم ہو رہی ہو اس دن جا کے آپ گولڈ خرید لیجئے اور پھر اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے، جب قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کو بیچ دیجئے گا بعد میں، تو باقاعدہ گولڈ آپ کے قبضے میں آ جائے، آپ اس کو لے کے آئیں، یہ والا جو ہے معاملہ جائز ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، تو ایسے حضرات کے لیے بعض سناروں کی طرف سے، بعض جو دکانیں ہیں ان کی طرف سے ایک اسکیم چلائی جاتی ہے، تو اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ اسکیم اس طرح کی ہے کہ اگر دیگر فتاویٰ آپ دیکھیں گے تو اس میں ناجائز لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ جو راجستھان کے اندر ادارۃ المباحث الفقیہ کی جانب سے فقی سیمینار ہوا تھا، تو اس میں تجویز منظور کی گئی تھی کہ اگر اس طرح سے معاملہ کیا جا رہا ہے کہ کسی سنار کے پاس ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرا دیے جائیں اور پھر 1 سال کے بعد اس سے سونا لے لیا جائے، یا یہ کہ یہ معاملہ کر لیا جائے کہ جس مہینے کچھ رقم جمع کرائی جا رہی ہے تو اتنا ہی گولڈ جو ہے اس کے نام وہ کر دے کہ اتنا گولڈ جو ہے آپ کے لیے ہو گیا ہے، آپ اتنے گولڈ کے مالک ہو گئے ہیں، تو اس والے شکل کو بھی جو ہے جائز لکھا گیا ہے۔ تو یہ دو شکل ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کراتے رہیں، پھر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد سونا لے لیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب آپ پیسے لے جا کے دے رہے ہیں، مثلا ہر مہینے آپ جمع کر رہے ہیں پیسے، تو ہر مہینے جتنے پیسے آپ جمع کر رہے ہیں اتنا ہی پیسہ آپ کے نام متعین ہو جائے اور ایک طرح سے گویا کہ وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ والی جو شکلیں ہیں ان کو جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ ان شکلوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کو دیکھ لیجیے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ مستقبل میں سونا خریدنے کے وعدے پر قسط وار رقم جمع کرنا اور قسطوں کے مکمل ہونے کے بعد اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے عقد بے کر کے مبی وصول کر لینا جائز ہے، اور پیشگی رقم کی ادائیگی کی وجہ سے خریدار کے ساتھ جو رعایت رکھی جاتی ہے، مثلا بنوائی چارج نہ لینا، یعنی میکنگ چارجز نہ لینا،
یا بنوائی چارج لینے کے بعد مبیع کی مقدار میں اضافہ کر دینا، یہ بھی شرعاً جائز ہے. یعنی ضابطے کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اور فتاویٰ کے اندر اس کو ناجائز لکھا گیا ہے، لیکن یہاں جو اس کی گنجائش دی گئی ہے. خریدار ہر ماہ مثلاً 10,000 روپے کے حساب سے 11 ماہ تک 1,10,000 روپے جمع کرتا رہے، اور ہر قسط کے ساتھ اس ماہ کی مارکیٹ قیمت کے اعتبار سے اتنے پیسوں کا زیور خریدار کے نام لکھا جاتا رہے، اور 11 ماہ مکمل ہونے پر خریدار کے نام درج شدہ وزن کے بقدر زیور اگر وہ لے لے اور اس سے بنوائی کی اجرت نہ لی جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. اس صورت میں زیور نہ لے کر موجودہ ریٹ کے حساب سے محض جمع شدہ رقم سے زائد قیمت لینا جائز نہیں ہے. یعنی آپ ایسے تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے 10,000 روپے 11 مہینے تک جمع کیے، اب یہ جو ہے 90,000 روپے ہو گئے ہیں مثال کے طور پر، 1,00,000 جو ہے 10,000 روپے ہو گئے ہیں مثال کے طور پر. اب آپ یہ کہنے لگیں گے ٹھیک ہے میں سونا تو نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ سونے کے بدلے 1,20,000 روپے مجھے دے دیجئے. تو اس طرح سے پیسوں کے اوپر پیسہ لینا یہ تو ناجائز ہوگا، یہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر آپ جو ہے سونا لے رہے ہیں اس کے بدلے میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس صورت میں زیور نہ لے کر موجودہ ریٹ کے حساب سے محض جمع شدہ رقم سے زائد قیمت لینا جائز نہیں ہے. البتہ اگر پہلے زیور پر قبضہ کر لیں اور پھر زیور تاجر کو زائد قیمت پر فروخت کرے تو یہ شکل درست ہو جائے گی. یعنی پہلے ان پیسوں کا زیور لے لیا جائے، پھر وہ زیور جو ہے تاجر جو دکان والا ہے اس کو بیچ دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی زیادہ قیمت کے ساتھ اس کو بیچ دیا جائے تو زائد پیسے لینا بھی اس وقت جو ہے جائز ہو جائے گا. تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. آن لائن تو گولڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا تو باقاعدہ اس کو لے کے رکھیں اپنے پاس، یا یہ کہ جو اس طرح کی اسکیمیں چل رہی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہے. جو دو اسکیمیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی بات کی وضاحت مقصود ہو اس کو معلوم کر لیجیے گا.